میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر بیان میں شریک رہنے کی نیت کر لیجئے، اور یہ بھی نیت کر لیجئے کہ آج اللہ کی رضا کے لیے ذکر اہل بیت بھی سنوں گا، ذکر صحابہ بھی سنوں گا، اور بالخصوص ذکر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی سنوں گا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی نیت کر لیجئے کہ جو کچھ سنوں گا اسے انشاءاللہ دوسروں تک بھی پہنچاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت پر یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ اس نے ماہ محرم الحرام جیسا مہینہ بھی ہمیں عطا فرمایا۔ اس میں برکتیں ہیں، اور بالخصوص کی 10 تاریخ بڑی برکتوں والی ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس ماہ مبارک کی برکتوں کو پانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جن کا ذکر مبارک کرنے جا رہا ہوں ان کے بارے میں یہ ہمیں جاننا چاہیے کہ وہ کون ہیں۔ وہ ہیں جن کے نانا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وہ ہیں جن کی امی جان ہیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ وہ ہیں جن کے بڑے بھائی جان کا نام ہے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ وہ ہیں کہ جن کے والد ماجد ہیں جن کا نام ہے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ یہ وہ ہیں جن کا تعلق اہل بیت سے ہے۔ یہ وہ ہیں جن کا تعلق صحابہ سے ہے۔ یہ وہ ہیں کہ جو شہید ہوئے ہیں۔ شہادت بھی ایک رتبہ ہے جو ان کو نصیب ہوا۔ جنت کے نوجوانوں کا سردار ہونا ایک رتبہ ہے جو انہیں نصیب ہوا۔
یقیناً نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسا ہونا، نواسے کا ہونا، یہ ایک رتبہ ہے جو انہیں نصیب ہوا۔ انہیں اتنے رتبے عطا ہوئے، اتنے مقام عطا ہوا، ان کے اتنے فضائل بیان ہوئے کہ اہل بیت ہونا بھی ایک رتبہ ہے جو انہیں نصیب ہوا۔ ان کی ماں، ان کی والدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جیسے میں نے بیان کیا کہ ان کا بڑا رتبہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو چیز انہیں پریشان کرے مجھے کرتی ہے، اور جو چیز انہیں تکلیف دے وہ مجھے ستاتا ہے۔ تو یہ بڑے رتبے والا خاندان ہے، اہل بیت کا خاندان۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، عرض کی الہی میرے گھر والے یہ ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی گھر والے نہیں ہیں، یہ بھی ان گھر والوں میں ہیں۔ اہل بیت میں اور بھی کئی افراد شامل ہیں، مگر یہاں ان کی خصوصیت بیان کرنا میرا مقصد ہے، خصوصیت کے ساتھ۔ تو یہاں پر یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اہل بیت سے ان کا تعلق ہے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اہل بیت کی اپنی فضیلت، صحابہ کرام کی ساتھ ہی ساتھ اپنی فضیلت، شہید کی اپنی فضیلت، نواسہ رسول ہونے کی اپنی فضیلت، یہ ساری فضیلتوں کو جہاں جمع کیا گیا اس کا نام ہے حسین، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کریم ان کی خوب برکتیں عطا فرمائے۔ تو اس لیے میں پہلے کچھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اہل بیت کے فضائل کیا ہیں، پھر صحابہ کرام کے الگ سے فضائل سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، خود فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الگ فضائل بیان کیے گئے ہیں، خود مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے الگ فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ یعنی غور کریں کہ اہل بیت کے الگ فضائل ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ امام حسین اہل بیت سے بھی ہیں، صحابہ کے الگ فضائل ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بھی ہیں، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الگ فضائل ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نظر بھی ہیں، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے الگ فضائل ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھی دل کے ٹکڑے ہیں۔ یوں اگر ہم فضائل سنتے چلے جائیں تو یہ جتنے فضائل ہیں ان سب کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق وابستہ ہے، اور پھر شریعت مطہرہ شہیدوں کے الگ فضائل بیان کرتا ہے۔ ترجمہ کنز الایمان، اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ تو شہید کی حیات کا تو آیت کریمہ قرآن کریم میں بیان کیا گیا، تو جب جس پر کلمہ پڑھ کر یہ مسلمان ہوتے ہیں، مسلمان ہو کر شہید ہو جاتے ہیں، تو جس پر کلمہ پڑھا اس نبی پاک کی حیات کا عالم کیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت بڑا خوب بیان کرتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، اللہ کی قسم اے میرے آقا آپ زندہ ہیں، اللہ کی قسم اے میرے آقا آپ زندہ ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ
رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کے فضائل بھی بیان فرمائے اور صحابہ کرام علیہ رضوان یعنی صحابی ہونے کے فضائل بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حج میں عرفہ کے روز جبکہ آپ اپنی اونٹنی قصبہ پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ کو فرماتے سنائے لوگو میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑی ہیں کہ جب تک تم ان کو تھامے رہو گے گمراہ نہ ہوگے۔ نمبر ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم، اور نمبر دو میری عطرت یعنی اہل بیت۔ اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اتنا رشک آ رہا ہے، اللہ کا اتنا شکر ادا کرنے کا جی کرتا ہے کہ اللہ تیرا کروڑا کروڑوں کرم ہے کہ تو نے ہمیں وہ گروہ عطا کیا، ان لوگوں میں کیا کہ جو تیرے نبی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واقعی بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں یہ ایک جان کیا ہے اتنی تعظیم ہے یا رسول اللہ آقا سے کہ ہم یہ عرض کرتے ہیں میرا دین و ایمان، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے یا رسول اللہ کا جلوہ دیکھنے کو آنکھیں ترستی ہیں عاشقوں کی کہ کاش آقا کا جلوہ نصیب ہو جائے، مگر ایک تو گھڑی آئے گی کہ جب آقا کا جلوہ دیکھیں گے، وہ ہے قبر میں انشاءاللہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناد سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ قبر میں سرکار، قبر میں سرکار، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں، فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز
جب انتقال کا وقت ہوا آپ کی زوجہ رو رہی تھی، فرماتے کیوں روتی ہے؟ کہا غم کی بات ہے۔ کہا غم کیسا؟ کل بلال نبی پاک سے ملے گا، صحابہ سے ملے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ جذبے، وہ عقیدت، یہ وہ نظریات، یہ وہ احساسات ہیں جو رب کریم کی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں عطا فرمائے۔ ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت، محبت اور یہ ایک والیانہ انداز عطا فرمایا۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ ہم اس بات پر بالکل یقین رکھتے ہیں ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جان تجلی کہوں تجھے۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، لگاؤ محمد ہمارے پریشان والے، محمد ہمارے پریشان والے، محمد ہمارے پریشان والے۔ خدا نے تبا تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، یہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شعر و کلام بقا کی قسم، تیرا مسند راز ہے ہر شے پری، تیرا محرم راز ہے روح علی، تو بھی سرور ارض و سرائے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم، محمد ہمارے پریشان والے، محمد ہمارے پریشان۔ الحمدللہ۔ پھر الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ہر صحابی سے ہمیں محبت ہے۔ صدیق اکبر کو تو ٹوٹ کر چاہتے ہیں، عمر فاروق سے تو بے پناہ محبت کرتے ہیں، عثمان غنی کی تو چاہت ہمارے رگو پہ میں شامل ہے، اور لگاتے ہیں نعرہ یہ فیضان مشکل کشا جاری رہے گا۔ رضی اللہ تعالی عنہم۔ الحمدللہ ہر صحابی سے محبت ہے، اور کیوں محبت نہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ کی عزت کرو کیونکہ وہ تم میں بہتر ہیں، پھر وہ لوگ جو ان سے متصل ہیں، پھر وہ لوگ بہتر ہیں جو ان کے ساتھ والے ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت، ان سے پیار کرنا آئے ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں میرے کسی صحابی کو برا نہ کہو، کیونکہ تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو ان کی ایک مد یا اس کے نصف کے ثواب کو بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ یہ ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کا مبارک مقام آئے ہے۔ اللہ کریم ہمیں صحابہ کرام علیہ رضوان کی اور محبت اور عقیدت، ان سے اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میری امت میں صحابہ کی مثال نمک کی سی ہے، کیونکہ نمک کے بغیر کھانا درست نہیں ہوتا۔ یہ ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابہ، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عبور اشارے پر اپنی جانیں قربان کر دی، اپنا گھر قربان کیا، اپنا شہر چھوڑا، اپنا کاروبار چھوڑا،
اپنے بچے قربان کر دیے. صحابیات کی سیرتوں کو پڑھتے تو یہ بیوہ ہو گئی, اپنے شوہر قربان کیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد پر. جب سرکار کا منادی صدا لگاتا تو یہ گھر سے یہ صحابیات اپنے بچوں کو بھیجا کرتی تھی, جاؤ نبی پاک پر قربان ہو جاؤ. عورتیں اپنے شوہروں کو بھیجا کرتی تھی, جاؤ نبی پاک پر قربان ہو. صحابیات کی کیسی کیسی خواہشات ہوا کرتی تھی. ہم ننھے منھے صحابہ کرام کے واقعات پڑھتے ہیں تو بڑھتے تھے کہ کاش کہ ہم قربان کر دیے جائیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین پر, آقا کے نام پر. گویا کہ یہ جذبے ہوتے تھے, میں نام پر تیرے واری جاؤں, میں اللہ ان کا صدقہ عطا کرے. دو ایسا جذبہ, دو ایسی ہمت. ان میں وہ جذبے اور ہمتیں تھی. وہ تو اپنے پنجوں پر کھڑے ہو جاتے تھے, ایڑی پر نہیں. عمریں چھوٹی ہوتی تھی نا, اپنے پنجوں پر کھڑے ہو جاتے تھے کہ اونچے لگیں تاکہ راہ خدا میں لڑنے کی اجازت مل جائے, شہید ہونے کی اجازت مل جائے. ایک غزوے کے موقع پر ایک شخص آئے اور اس نے اسلام قبول کر لیا, مسلمان ہو گئے. مسلمان جنگ جیت گئے تو مال غنیمت تقسیم ہونے لگا. جب مال کے تقسیم ہونے تو وہ بھی اس لشکر کے حصے بنے تھے, قافلے کے حصے بن گئے تھے. ان کے نام پر بھی مال غنیمت ہوا کہ ان کو بھی دو, یہ بھی مسلمان ہوئے, ہمارے ساتھ ہیں. جب ان کے سامنے مال غنیمت رکھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اس کے لیے تو مسلمان نہیں ہوا تھا. کیا کہتے ہیں؟ میں اس کے لیے تو مسلمان نہیں ہوا تھا. تو فرمایا تو کس کے لیے مسلمان ہوا ہے؟ انگلی کے اشارے سے گردن پر ہاتھ پھیرا. وہ تو اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے لیے مسلمان ہوا. کیا گھڑی تھی. اسی وقت پھر سے جنگ کے معاملات اٹھے, پھر لڑائی شروع ہوئی اور وہ شہید ہو گئے. راہ خدا میں اپنی جان قربان کر دی, شہادت کا رتبہ پا لیا. یہ تھے صحابہ کرام والے مرتبات. ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو کفاروں نے پکڑ لیا اور اب قریب تھا کہ ان کو شہید کر دیتے. کسی نے کہا کہ اگر تمہیں اس وقت ہم چھوڑ دیں اور تم گھر جا کر اپنے گھر والوں کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ خوش رہو, تمہاری جگہ پر تمہارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے آئیں تو کیا کہتے ہو؟ کہا بڑی دور کی بات کی. میں حدیث پاک کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. کہا بڑی دور کی بات کی کہ میں گھر چلا جاؤں اور میرے نبی پاک یہاں آ جائیں. بڑی دور کی بات لے کر آئے ہو. میں تو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ میں یہاں ہوں اور وہاں میرے آقا کو تکلیف پہنچ جائے. یہ تھے میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ کرام. یہ تھے. اور یہی انہی صحابہ کرام میں بڑے عظیم صحابی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, جنہوں نے خیبر کا قلعہ اپنے ہاتھوں پر اٹھایا تھا. اتنے جلیل القدر اور طاقتور اور بہادر صحابی کا بیٹا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں کیسے نہ جمتا یار. وہ کیسے نہ دشمنوں کی نیندیں اڑا کر رکھ دیتے. یہ تھے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ میں امام حسین بھی شامل ہے رضی اللہ تعالی عنہ. جو فضائل صحابہ کرام علیہ رضوان کے بیان ہوتے ہیں, جو فضائل اہل بیت اطہار کے بیان ہوتے ہیں,
یہ فضائل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حاصل ہے، اور اس سے بڑھ کر اور ہے، اس سے بڑھ کر اور بھی فضائل ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اللہ کریم ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامل محبت عطا فرمائے، ان سے پیار عطا فرمائے، ان کی الفت عطا فرمائے۔ آج الحمدللہ ہم واقعہ شہادت کے حوالے سے، کربلا کے واقعات کے حوالے سے یہ ہمارے بیانات کا سلسلہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ان واقعات کے بیان سے پہلے بہت ضروری ہے کہ ہم کچھ اس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کے مقام و مرتبے کو جانے پہچانے، اس سے اور محبت بڑھتی ہے۔ ایسا نہیں کہ الحمدللہ ان عاشقان صحابہ اور اہل بیت کو صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن جب سنتے ہیں تو اور محبت بڑھتی ہے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عشق سنتے ہیں تو ان سے اور عقیدت بڑھ جاتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں اور محبتوں کا سنتے ہیں، عقیدت کا سنتے ہیں تو ان سے اور محبت بڑھ جاتی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلوم شہادت کا سنتے ہیں تو ان سے اور محبت بڑھ جاتی ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی شجاعت کا اور ان کے بیان کو سنتے تو اور ان سے محبتیں بڑھ جاتی ہیں۔ دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کا سنتے، جیسے میں نے چند صحابہ کرام علیہم رضوان کے واقعات بیان کیے، تو الحمدللہ ان کے واقعات ہم جب سنتے ہیں، پڑھتے ہیں تو ان سے محبت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ اہل بیت کی فضائل سنتے ہیں تو اس سے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان کی محبت میں، عقیدت میں، ان کے پیار میں ہمارے اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق چند فضائل بیان کروں گا کہ ان تمام تر مدنی پھولوں کے بعد کہ راکب دوش مصطفیٰ یعنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے مبارک پر، شان و مبارک پر آپ سوار ہوئے، جگر گوشہ مرتضی، دل بند فاطمہ، سلطان کربلا، سید الشہداء اور امام علی مقام، امام عرش مقام، امام ہمام، امام تشنا کام، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی ولادت مبارک یعنی آپ کی پیدائش مبارک 4 شعبان المعظم 4 سن ہجری کو مدینہ منورہ زاد اللہ شرف و تعظیمن میں منگل کے روز ہوئی۔ آپ کے بڑے فضائل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ولادت پر تشریف لے گئے آپ کی اور فرمایا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ۔ فرمایا تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ بتایا گیا حرب۔ فرمایا نہیں بلکہ وہ حسین ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے داہنے کان میں، سیدھے کان میں اذان ارشاد فرمائی اور دوسرے کان میں آپ نے تکبیر پڑھی، اور اپنے دہنے مبارک، اپنے منہ مبارک سے تحنی یعنی اپنا لعاب دہن آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چکھایا اور دعاؤں سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کروڑوں کروڑ رحمت عطا فرمائے۔ ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کے متعلق ارشاد فرمایا، بلکہ خاص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اگر میں کہوں تو آپ نے بڑا پیارا ارشاد آپ کا ملتا ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ دوست رکھے اسے جو حسین کو دوست رکھے۔ حسین سبت ہیں، اسبات ہے۔ تو یہ آپ کے بڑے پیارے فضائل ہیں۔ اسی طرح امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ہمارے دونوں بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں، یعنی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ارشاد فرمایا ان کا دوست ہمارا دوست، ان کا دشمن
ہمارا دشمن. الحمدللہ ہم تو امام حسین سے بہت محبت کرتے ہیں, بہت محبت کرتے ہیں, بہت 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 محبت کرتے ہیں, بہت محبت کرتے ہیں, بہت محبت ہے ان سے, بے پناہ محبت ہے, بے پناہ محبت ہے. آئیے ان کی کچھ منقبت کا اشعار سنتے ہیں. میرے حسین تجھے سلام, میرے حسین تجھے سلام, میرے حسین تجھے سلام, میرے حسین تجھے سلام, سلام یا حسین, سلام یا حسین, سلام یا حسین, میرے حسین تجھے سلام, میرے حسین تجھے سلام. جن کو سے کوفے بلایا, جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا, جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا, جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا, اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام, میرے حسین تجھے سلام, میرے حسین تجھے سلام. کر چکا وہ حبیب اپنی گود دماغ لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نانا, کوفیوں کو سنایا خدا کا کلام, اور فدا ہو گیا سبت خیر نام, اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام, میرے حسین تجھے سلام, میرے حسین تجھے سلام, سلام یا حسین, سلام یا حسین, سلام یا حسین, سلام یا حسین. ہائے ہائے. اتنی پیاری بات میں سنانے جا رہا ہوں. تاریخ بغداد میں کہ ایک روز نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داہنے زانوں پر, سیدھے زانوں پر, سیدھے گود میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ, اور دوسری طرف آپ کے اپنے شہزادے یعنی سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لخت جگر نور نظر حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ فرما تھے, بیٹھے تھے. ایسے میں جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوتے. عرض کی ان دونوں کو خدا آپ کے پاس نہ رکھے گا, ایک کو اختیار فرما لیجئے, ایک کو اختیار فرما لیجئے. ایک گود میں امام حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ایک گود میں حضرت ابراہیم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نواز ہے, آپ کی شہزادی کے شہزادے, اور ایک گود میں آپ کے اپنے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے ایک کو اختیار فرما لیجئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسین کی جدائی گوارہ نہ فرمائی. 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہو گیا, آپ انتقال فرما گئے. اس واقعے کے بعد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے تو میرے آقا انہیں بوسہ لیتے, انہیں چومتے اور فرماتے ایسے کو مرحبا جس پر میں نے اپنا بیٹا قربان کیا. ایسے کو مرحبا جس پر میں نے اپنا بیٹا قربان کیا, اور ایسا بیٹا جن پر میرے آقا نے اپنا بیٹا قربان کیا, اس بیٹے پر کروڑوں سلام جس سے نانا کے دین پر اپنی جان قربان کر دی.
میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ اللہ تعالیٰ کی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کروڑوں رحمت نازل ہو، ان کے صبر پر، ان کی استقامت پر، ان کی ہمت پر، ان کے حوصلے پر، اللہ ان کی قربانیوں پر اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت، ان کی دور اندیشی پر 100 کروڑ سلام، 100 کروڑ سلام، 100 کروڑ سلام کہ انہوں نے اپنی جان قربان کر دی اور نانا کے دین کو بچا لیا۔ کئی حدیثوں میں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف فرما تھے۔ ایک فرشتہ جس سے پہلے کبھی حاضر نہ ہوا تھا نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اجازت لی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ام المومنین سے ارشاد فرمایا دروازے پر رہے، کوئی آنے نہ پائے۔ اتنے میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھول کر حاضر ہو گئے اور کود کر سرکار کی گود میں آ گئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں پیار فرمانے لگے۔ فرشتے نے عرض کی حضور انہیں چاہتے ہیں؟ فرمایا ہاں، میں سے پیار کرتا ہوں۔ عرض کی وہ وقت آنے والا ہے کہ آپ کی امت انہیں شہید کرے گی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہیں تو وہ زمین حضور کو دکھا دوں جہاں یہ شہید کیے جائیں گے۔ پھر ایک سرخ مٹی اور ایک روایت میں ہے ریت اور ایک روایت میں کنکریاں حاضر کی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے سونگ کر ارشاد فرمایا بے چینی اور بلا کی بو آتی ہے۔ اور پھر ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مٹی عطا ہوئی اور ارشاد فرمایا جب یہ خون ہو جائے تو جاننا کہ حسین شہید ہو گئے۔ انہوں نے وہ مٹی ایک شیشی میں رکھ چھوڑی اور ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں کہا کرتی جس روز یہ مٹی خون ہو جائے گی کیسی سختی کا دن ہوگا وہ، یعنی وہ دن جو 10 محرم الحرام کا آیا 61 سن ہجری کا، کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں شہید کیے گئے۔ تو یہ بات بڑی واضح ہے کہ پیارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر بھی عام تھی اور یہ جانتے تھے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی یہ علم، آپ کی امی جان فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتا تھا، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو بھی معلوم تھا، دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان کو پتا تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لخت جگر، فاطمہ زہرا کے نور نظر اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے یہ دلبند یہ کربلا کے میدان میں شہید کیے جائیں گے، یہ پتا تھا۔ لیکن کہیں نہیں پڑا کہ دعا کی گئی کہ یہ چیز ان کی ٹل جائے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ تو امتحان تھا، اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس کڑے امتحان کے لیے تیار کیے جا رہے تھے، ان کے لیے اس وقت صبر کی دعائیں کی جا رہی تھی، ان کے لیے اس وقت ہمت کی دعائیں کی جا رہی تھی۔ تو امتحان کی تیاری کی جاتی ہے، ہمت والے اور اس طرح بلند بالا اور عزم والے لوگ امتحان کی تیاری کرتے ہیں۔ یہ ایک امتحان کہ پہلے سے پتا تھا اور اس امتحان کے لیے تیاری تھی۔ ایک مرتبہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ایک سفر میں تھے تو ایک مقام سے گزرے اور فرمایا کہ اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ آپ بھی پہچانتے تھے کہ یہ جگہ کون سی ہے، آپ بھی جانتے تھے کیونکہ آپ تو شہنشاہ ولایت ہے نا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ یہاں خیمے نصب کیے جائیں گے اور یہاں شہیدوں کا خون بہایا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، جس کی آنکھوں سے چاہے جیسے چاہے پردے ہٹا دے، اور ان کے لیے بہت ساری چیزیں کھلی ہوئی تھی۔ الغرض
امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر آپ کی ولادت کے ساتھ ہی مشہور ہو گئی تھی، اور یہ جانتے تھے صحابہ کرام علیہم رضوان. یہ بات یاد رہے کہ آگے اس بات کا تعلق ہے کہ صحابہ کرام جانتے تھے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے جائیں گے. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، تاریخ اسلام کا ایک ایسا اہم واقعہ بھی ہے اور بڑا دل خراش واقعہ ہے، اور وہ واقعہ یزید پلید کا تخت نشین ہونا ہے. یہ وہ بنیاد ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سمجھے کہ یہاں سے ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے. وہ سارے اسباب یہاں سے شروع ہوتے ہیں کہ جب یزید جیسا بد باطن، یعنی اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ باطن سیاہ دل اور انتہائی گندا شخص تھا، اور موٹا بدنما بد اخلاق فاسق فاجر شرابی بدکار ظالم بے ادب و گستاخ شخص تھا. اس کی شرارتیں اور بے ہدیاں ایسی ہیں کہ جن سے بدمعاش کو بھی شرم آتے. عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، خدا کی قسم ہم نے یزید پر اس وقت خروج کیا جب ہمیں اندیشہ ہو گیا کہ اس کی بدکاریوں کے سبب آسمان سے پتھر نہ برسنے لگیں. ایسا برا وہ شخص تھا. جن کے آپس میں نکاح حرام تھے ان کے نکاح کروائے، اس کے دور میں اس کے نکاح ہوئے. سود وغیرہ جیسی چیزوں کی لعنت عام ہوئی، اور بھی نہ جانے کتنی بے دینی والے اور غیر شرعی کام اس میں رواج پا گئے. مدینہ منورہ مکہ مکرمہ جو ہمارے عقیدتوں کے مرکز ہیں، ان مراکز کی اس نے بے حرمتی کی یزید پلید نے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دعا کیا کرتے تھے، یا رب میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں 60 سن ہجری کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے. یاد رکھیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایسی روایتیں تھیں، یعنی ایسی حدیثیں تھی، انہوں نے ایسے فرمان سنے تھے کہ اس طرح کا خلاصہ آپ کو ملتا ہے کہ میرے تمہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثیں تو پہنچائی ہیں، بعض باتیں کچھ باتیں وہ ہے جو میں نے نہیں پہنچائی، وہ نہیں بیان کرتے تھے کہ آپ یقین نہیں کرو گے بلکہ کچھ کا کچھ ہو جائے گا. یہ میں روایت کا مضمون عرض کر رہا ہوں. تو آپ بڑے راز والے تھے، بڑی باتیں پتہ تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو محدثین نے اور تاریخ لکھنے والوں نے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ یہ انہی میں سے تھا کہ اس سے معلوم ہوا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حامل اسرار تھے، ان کو چھپی ہوئی کئی باتیں پتہ تھی. معلوم تھا کہ 60 سن ہجری کا آغاز لڑکوں کی حکومت اور فتنوں کا وقت ہے. ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور انہوں نے 59 یعنی 59 سن ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی. انہوں نے وہ 60 سن ہجری کا دور پایا ہی نہیں. ایسا وہ دور تھا، اور اسی دور میں یزید جو تھا وہ تخت نشین ہوا، تخت پر بیٹھا، بادشاہت لی. ایسا گندا آدمی تھا یزید، ایسا گندا آدمی تھا. اور یہ آج سے اس کی گندگی نہیں ہے، اس کی گندگی کی بات یا اس کے متعلق نفرت کی بات آپ اس وقت سے سنیں کہ ایک بار دوران گفتگو کسی نے یزید کو امیر المومنین کہا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم یزید کو امیر المومنین کہتے ہو؟ پھر اس سے 20 کوڑے مارنے کا حکم دیا. یعنی امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کسی نے اس بدبخت اس پلید کو امیر المومنین کہہ دیا. تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام کے پہلے مجدد ہیں، اتنے زبردست ہیں، اور ایسے زبردست عاشق رسول اور ایسے زبردست عاشق صحابہ اور اہل بیت تھے، اور اتنے زبردست امام حسین سے محبت کرنے والے اور اتنے زبردست یزید سے نفرت کرنے والے تھے. ان کو پتا تھا کہ یزید نے کیا حرکتیں کی تھی. تو آج بھی بعض گندی طبیعتوں کے اور عجیب و غریب طبیعتوں کے لوگ ہیں
جو یزید کی تعریف کرتے. یزید ہرگز تعریف کے لائق نہیں. یہ انتہائی گندا شخص تھا. یہ وہ شخص تھا کہ جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا. یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے یہ اپنے آپ کو بری نہیں کر سکتا, آپ کی شہادت سے آپ کو بری نہیں کر سکتا. اسی نے سارے مطلب کہ وہ اپنی حکومت اور اپنی سلطنت اور اپنی وہ اقتدار کو بچانے کے لیے اسے ساری یہ حرکتیں کی تھی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام حسین کی مزید محبت عطا فرمائے اور یزید پلید کی مزید نفرت عطا فرمائے. جو یزید سے محبت کرتے, اس کی تعریف کرتے, ان کو بولو نا اپنے بچوں کا نام یزید رکھو تو پتا چلے کہ حسینی تمہارا کیا حال کرتے ہیں. آج الحمدللہ آپ کو یزیدی نہیں ملیں گے, یزید کا نام لینے والے نہیں ملیں گے. آج کروڑوں اربوں مسلمان آج بھی ہیں اور کروڑوں اربوں مسلمان چلے آ رہے ہیں. یہ تو 61 سے ہجری کا واقعہ ہے. آج 1439 1439 سے ہجری چل رہا ہے. کتنے برس گزر گئے, 1400 برس کے آس پاس کے عرصہ گزر گیا. مسلمان اس بات پر قائم ہیں کہ یزید پلید یہ انتہائی گناہگار, فاسق, فاجر, اور اس نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کروایا. اس کی حرکتوں سے عاشقان رسول کے دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جس نے امام حسین کو شہید کرایا, سوچیں ان کی شہادت سے خاتون جنت کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی, مولا علی کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی, ان کی شہادت سے پیارے آقا کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی, صرف اپنے اقتدار کی وجہ سے کہ میرے اقتدار پر کوئی آنچ نہ آئے. یہ ہجرت کا 60واں سال اور رجب کا مہینہ کچھ ایسا دل دکھانے والا تھا کہ الامان والحفیظ. یزید نے تمام گورنر, جتنے اس کے گورنر تھے, کو اپنی بیعت کے لیے خطوط روانہ کیے اور عامل مدینہ ولید بن عقبہ کو لکھا کہ وہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بیعت لیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اطلاع پہنچائی گئی. آپ کو دربار کا کہا گیا, حالانکہ ہونا تو یہ چاہتا کہ امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوں. آپ وہ وقت بھی نہیں تھا. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے اور ایک اظہار خیال ہوا کہ یہ وقت نہیں ہے. اور میں نے پہلے عرض کر دی کہ صحابہ کرام جانتے تھے کہ حسین شہید کیے جائیں گے رضی اللہ تعالی عنہ, تو یہ خدشات تو تھے. خیر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے اور بات وہی ہوئی کہ آپ کے سامنے یزید کی بیعت کا مطالبہ رکھا گیا. تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ یوں ارشاد فرمایا, مجھ جیسے چھپ کر بیعت نہیں کرتے, سب کو جمع کرو اور بیعت لو, پھر ہم سے کہو. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یزید کی حرکتوں کو جانتے تھے, جس نے بلایا تھا وہ سمجھ گیا, اس نے کہا بہتر ہے. تو ایسے میں بیعت کا سلسلہ تو ہوا نہیں, لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا معاملہ باپ گئے کہ اب جب میں نے بیعت کرنی نہیں ہے تو نتیجہ کیا نکلنا ہے. وہ بھی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا اندازہ تھا کہ بیعت کا انکار یزید کے اشتعال کا باعث ہوگا اور خون بہائے جائیں گے. لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دیانت و تقوی نے اجازت نہ دی کہ اپنی جان کی خاطر نااہل کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور مسلمانوں کی تباہی اور احکام کی بے حرمتی اور دین کے لیے اتنا بڑے نقصان کا وہ باعث ہو جائے. تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت نہیں کی اور اتنا بڑا واقعہ ہوا کہ آپ نے یہ ذہن بنایا اور فیصلہ کیا کہ اب میں مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیماً میں رکنے کے بجائے میں مکہ مکرمہ کا سفر اختیار کرتا ہوں. تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روزہ انور پر حاضر ہوتے ہیں. اب آپ بتائیے کہ اس دور میں بھی ایک عاشق رسول
اگر مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہو تو جب مدینے سے لوٹتا ہے تو اس کا کلیجہ منہ کو آتا ہے. اس کو پوچھو کہ مدینہ چھوڑنا کیا ہے. مدینہ چھوڑ کر ویرانہ ہند کا چھایا، یہ کیسا ہائے حواسوں نے اختلال کیا. تو آج بھی عاشقان رسول مدینہ منورہ کی جدائی کو بڑی مطلب کہ وہ ان پر شاق ہوتی ہے، لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ کیسا وقت ہوگا جب آپ مدینہ منورہ کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ کے طرف سفر اختیار کر رہے تھے، اور ایک گمان غالب تھا، ظن غالب تھا کہ اب دوبارہ مدینہ منورہ لوٹنا نصیب نہ ہو. تو آپ کے پیارے پیارے نانا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، وہاں آخری سلام عرض کیا، رخصت لی اور اپنا قافلہ لے کر اب مکہ مکرمہ کی طرف چل پڑے. الطبقات الکبریٰ میں ہے کہ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں حضرت سیدنا ابن مطوی علیہ رحمہ سے ملاقات ہوئی. انہوں نے عرض کی میرے کنویں میں پانی بہت کم ہے، برائے کرم دعائے برکت سے نواز دیجئے. آپ نے اس کنویں کا پانی طلب فرمایا. جب پانی کا ڈول حاضر کیا گیا تو آپ نے منہ لگا کر اس میں سے پانی نوش کیا اور کلی کی، پھر ڈول کو واپس کنویں میں ڈال دیا تو کنویں کا پانی کافی بڑھ بھی گیا اور پہلے سے زیادہ میٹھا بھی ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خواہ